اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج 5 رجب المرجب ہے اور امام علی نقی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا روز ہے۔ کتاب نور الابصار اور دمۃ الثاقبہ کے مطابق امام علی نقی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا روز 5 رجب المرجب اور سن 214 ہجری ہے، جبکہ وکی شیعہ میں آپ کا سال ولادت 212 ہجری بتایا گیا ہے، جو کافی حد تک درست ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پر سریہ نامی گاؤں یا علاقے کو آباد کیا تھا۔ امام کاظم علیہ السلام نے اس قریے کو بیاس نامی جگہ کے قریب آباد کیا تھا۔ یہاں یثرب کے 2 مشہور قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان ان کی آخری جنگ یعنی جنگ بیاس لڑی گئی تھی۔ ناظرین، امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی دنیا میں آمد بھی اسی قریے میں ہوئی اور آپ علیہ السلام نے ایک عرصہ اسی قریے میں زندگی گزاری۔ صاحب کتاب الخرائج والجرائع نے 2 روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام نے بھی کچھ عرصہ اسی قصبے میں زندگی گزاری۔ امام علی نقی علیہ السلام کے والد امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، جو شیعان اہل بیت کے 9ویں امام ہیں، اور امام علی نقی کی والدہ کا نام سمانہ مغربیہ یا سوسن ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے سب سے مشہور القاب ہادی اور نقی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہادی کا لقب دینے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے دور میں لوگوں کو نیکی کی طرف بہترین رہنمائی کرتے تھے۔ مرتضی، عالم، فقیہ، امین، ناصح، خالص اور طیب جیسے القاب بھی آپ کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنے اساتذہ سے نقل کیا ہے کہ امام ہادی اور ان کے فرزند امام حسن عسکری کو عسکری کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سامرا کے عسکر نامی علاقے میں رہتے تھے۔ اہل سنت عالم دین ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لفظ عسکری کو امام ہادی علیہ السلام سے اسی وجہ سے منسوب کیا ہے۔ ناظرین، قدیم عربی میں عسکر اس علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں فوجیں قیام کیا کرتی تھیں، جسے آج کی جدید زبان میں کینٹ یا کنٹونمنٹ کہا جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے اور حدیث کے منابع میں انہیں ابو الحسن سوئم کہا جاتا ہے، تاکہ ابو الحسن اول یعنی امام کاظم علیہ السلام اور ابو الحسن دوئم یعنی امام رضا علیہ السلام کے نام نامی سے ان کی پہچان جداگانہ طور پر برقرار رہے۔ 4 صدی کے مورخ مسعودی کے مطابق جس سال امام جواد علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ام الفضل کے ساتھ حج کیا، اسی وقت امام ہادی علیہ السلام کو بھی مدینہ لایا گیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر اقدس 6 سال سے کم تھی۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی 14 ستارے میں لکھتے ہیں کہ جب مامون عباسی کے مرنے کے بعد معتصم باللہ خلیفہ بنا اور تخت نشین ہوا تو فوراً اس نے امام محمد تقی الجواد کو مدینہ سے بغداد طلب کر کے نظر بند کر دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر 9 محرم الحرام سن 220 ہجری کو بغداد پہنچے۔ امام محمد تقی الجواد کے بغداد پہنچنے کے 1 سال بعد ہی معتصم عباسی نے امام تقی علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت بغداد میں ہوئی تو امام علی نقی علیہ السلام مدینہ میں تھے اور ابو زکریا نامی ایک مرد کو جو امام علی نقی علیہ السلام کے گھر کی نگرانی کیا کرتا تھا ایک تختی پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اچانک گریہ فرمانے لگے تو ابو زکریا نے رونے کا سبب پوچھا۔ امام نے جواب نہیں دیا اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام اٹھ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ گھر کے اندر سے آہ و بکا کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ جب امام علی نقی علیہ السلام باہر تشریف لائے تو لوگوں نے گریے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ ابھی ابھی میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟
تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم کی عظمت و جلال سے میرے وجود پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی جو اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی، اور میں حالت کی اس تبدیلی کے سبب سمجھ گیا کہ میرے والد امام محمد تقی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ لوگوں نے وہ دن اور وقت ذہن نشین کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امام محمد تقی علیہ السلام اسی دن اور اسی وقت شہید ہوئے تھے کہ جس دن اور جس وقت امام علی نقی علیہ السلام پر وہ کیفیت طاری ہوئی تھی۔ ناظرین، آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک میں، اور علامہ نجم الحسن کراروی نے 14 ستارے میں بیان فرمایا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام مدینہ سے طے الارض کر کے بغداد تشریف لائے اور اپنے والد گرامی کو غسل دیا اور ان کی پوشیدہ نماز جنازہ ادا کی، اور پھر اسی طرح پوشیدہ طور پر مدینہ واپس چلے گئے۔ ناظرین، امام علی نقی علیہ السلام سن 233 ہجری تک مدینہ میں رہے۔ 3 صدی عیسوی کے مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ اسی سال متوکل عباسی نے امام ہادی علیہ السلام کو سامرا بلوایا تھا اور انہیں عسکر نامی علاقے میں اپنے زیر تسلط رکھا، جہاں وہ اپنی زندگی کے آخر تک رہے۔ مورخ مسعودی کا بیان ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، جن کی عمر مبارک 6 یا 7 سال کی تھی، مدینہ میں مرکز نگاہ بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ جو آل محمد سے دلی دشمنی رکھتے تھے، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کسی طرح ان کی مرکزیت کو ختم کیا جائے اور کوئی ایسا معلم ان کے ساتھ لگا دیا جائے جو انہیں تعلیم بھی دے اور ان کی اپنے اصول پر تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس لوگوں کو پہنچنے سے بھی روکے۔ لہٰذا عباسیوں نے عراق کے سب سے بڑے عالم اور ادیب عبید اللہ جنیدی کو اس کام کے لیے وظیفہ دیا اور امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر مقرر کر دیا۔ جنیدی آل محمد کی دشمنی میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ حکومتی ہدایات کے مطابق وہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ رہا اور قصر سربا میں انہیں لوگوں سے الگ تھلگ رکھ کر تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کرتا رہا۔ کتاب اثبات الوصیت اور دمۃ الثاقبہ میں بیان کیا گیا ہے کہ کافی عرصے کے بعد ایک شخص نے ایک دن جنیدی سے پوچھا کہ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے۔ اس نے اس بات کا بہت برا منایا اور کہا کہ انہیں غلام ہاشمی نہ کہو، وہ رئیس ہاشمی ہیں۔ خدا کی قسم وہ اس کم سنی میں مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ سنو، میں اپنی پوری کوشش کے بعد جب ادب کا کوئی باب ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہ اس کے متعلق ایسے ابواب کھول دیتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں تعلیم دے رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں خود ان سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں انہیں پڑھا سکوں۔ خدا کی قسم وہ حافظ قرآن ہی نہیں، وہ اس کی تعویل و تنزیل کو بھی جانتے ہیں، اور مختصر یہ ہے کہ وہ زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر اور کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ ناظرین، وکی شیعہ کے مطابق امام ہادی علیہ السلام 33 سال تک منصب امامت پر فائز رہے، اور اس دوران بنی عباس کے کئی ایک خلفاء کا دور آپ نے دیکھا۔ آپ کی امامت کا آغاز معتصم باللہ کی خلافت کے دوران ہوا اور اختتام معتز کے دور میں ہوا۔ البتہ ابن شہر آشوب نے امام کی عمر کا اختتام معتمد عباسی کے دور میں قرار دیا ہے۔ آپ کی امامت کا 7 سال کا عرصہ معتصم عباسی کی خلافت کے دور میں گزرا۔ کتاب تاریخ سیاسی غیبت امام دو از دہم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مصنف جاسم حسین کے مطابق معتصم کی شیعوں کے ساتھ سخت گیری امام جواد علیہ السلام کے زمانے کی نسبت امام ہادی علیہ السلام کے دور میں کچھ کم ہوئی تھی، اور علویوں کے ساتھ رواداری کچھ بڑھ گئی تھی۔ اس کے رویے میں یہ تبدیلی معاشی حالات میں بہتری اور علوی قیام میں کمی کی وجہ سے تھی۔ اس کے علاوہ 10ویں امام کی امامت کے تقریباً 5 سال باسق کی حکومت میں
اور 14 سال متوکل کی خلافت کے دوران گزرے، 6 مہینے مستنصر کی خلافت میں، 2 سال 9 ماہ مستعین کی خلافت میں، اور 8 سال سے زیادہ امامت کا عرصہ امام نے معتز باللہ کی خلافت کے دوران گزارا۔ ناظرین، متوکل عباسی، جسے یزید ثانی کہا جاتا ہے، سن 232 ہجری میں تخت پر بیٹھا۔ اس نے شیعان حیدر کرار کے ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں عظیم الشان قربانی کے بعد مکتب تشیع میں انقلاب برپا کرنے کی وہ لازوال قوت اور طاقت پیدا ہوئی جس سے آنے والے دور کا ہر حکمران خوفزدہ رہا، اور اسی خوف کے مد نظر امویوں اور عباسیوں نے شیعوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور انہیں کچلنا چاہا۔ اسی خطرے کے مد نظر متوکل نے بھی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ اپنے فطری بغض اور انقلاب برپا ہو جانے کے خوف سے اپنی سلطنت میں مظالم کی داستانیں رقم کیں۔ ناظرین، متوکل کے دور میں بڑی آفتیں بھی نازل ہوئیں، بہت سے علاقوں میں زلزلے آئے، زمینیں دھنس گئیں، آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے، آسمان سے ہولناک آوازیں سنائی دیں، باد سموم سے بہت سے جانور اور انسان ہلاک ہوئے، آسمان سے ستارے ٹوٹ کر اس طرح برسے کہ جیسے ٹڈی دل کسی فصل پر حملہ آور ہوتا ہے، آسمان سے 10 رطل وزن کے پتھر برسے۔ اسی ملعون متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس پر بنا ہوا گنبد گرا کر قبر کو مسمار کیا، اور پھر قبر اقدس پر ہل چلوا کر کھیتی باڑی شروع کروا دی تاکہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کا نشان تک مٹ جائے۔ شیعان علی جو امام حسین علیہ السلام کی تربت کی زیارت کے لیے کربلا آتے، ان کی زیارت پر اس نے پابندی لگا دی اور زائرین کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد انہیں قتل تک کیا۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی نے 14 ستارے میں لکھا ہے کہ سن 243 ہجری میں یعنی 243 ہجری میں متوکل امام علی نقی علیہ السلام کو ستانے کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے حاکم مدینہ عبداللہ بن محمد کو خفیہ حکم دے کر بھیجا کہ فرزند رسول امام علی نقی علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ چنانچہ اس نے حکومت کے منشا کے مطابق پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ خود جس قدر ستا سکا اس نے ستایا، اور آپ کے خلاف متوکل کو شکایات بھی بھیجنی شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ میں خلیفہ کی طرف سے مقرر کردہ امام جماعت بریح عباسی بھی امام ہادی علیہ السلام کے خلاف بدگوئی کرتا تھا۔ اسی طرح شیعوں کا اپنے 10ویں امام کی طرف جھکاؤ اور میل ملاقات کی خبریں بھی امام علیہ السلام کو سامرا طلب کرنے کا باعث بنی۔ مسعودی کے مطابق بریح نے متوکل کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اگر مکہ اور مدینہ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو تو علی بن محمد کو یہاں سے نکال دو، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور بہت ساروں کو اپنے گرد جمع کر چکا ہے۔ اسی وجہ سے یحییٰ بن ہرثمہ امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا لانے پر مامور کیا گیا۔ علامہ شبلنجی نے لکھا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں، اور اس سلسلے میں متوکل کو شکایات بھی بھیجنا شروع کر دی ہیں، تو آپ نے بھی ایک تفصیلی خط لکھا جس میں حاکم مدینہ کی بے اعتدالیوں اور ظلم آفرینی کا خاص طور سے ذکر کیا۔ متوکل نے امام کا خط پڑھ کر اس کے جواب میں لکھا کہ آپ ہمارے پاس چلے آئیے۔ اس خط میں حاکم مدینہ کے عمل کی معذرت بھی تھی۔ اس نے چالاکی یہ کی کہ اپنے خط میں اس قدر نرم الفاظ لکھے کہ جو ایک بادشاہ کی طرف سے نہیں لکھے جاتے۔ علامہ مجلسی نے جلاء العیون میں تحریر فرمایا ہے کہ متوکل نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خاطر عبداللہ بن محمد حاکم مدینہ کو معزول کر کے اس کی جگہ پر محمد بن فضل کو مقرر کر رہا ہوں۔ علامہ اربلی نے کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ متوکل نے صرف یہی نہیں کیا کہ امام کو خط لکھا ہو، بلکہ اس نے 300 فوجیوں کا ایک لشکر امام کو سامرا لانے کے لیے یحییٰ بن ہرثمہ کی قیادت میں مدینہ بھیجا۔
याहिया बिन हरसमा मुतवक्किल का खत लेकर मदीना पहुंचा और इमाम को उसका खत पहुंचाया। इमाम ने एक नज़र उस खत पर डाली और फिर उसके साथ लश्कर को देखा तो आप समझ गए कि मुतवक्किल के इरादे दुरुस्त नहीं हैं। बहरहाल अल्लामा जामी और अल्लामा शबलंजी लिखते हैं कि 200 से ज़ायद अफराद इमाम को अपने घेरे में लिए हुए मदीना से सामरा पहुंचे। वहां इमाम के क़याम का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। मुतवक्किल का हुक्म था कि उन्हें फ़कीरों के ठहराने की जगह पर उतारा जाए। चुनाचे आपको खानुस सआलीक में उतारा गया। ये वो बदतरीन जगह थी जहां शुरफा नहीं जाया करते थे। यहीं इसी जगह पर सालेह बिन सईद इमाम से मुलाकात के लिए आया और उसने इमाम से अर्ज किया कि ये जगह आपके रहने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इमाम ने उससे फरमाया कि तुम जो देख रहे हो वो वही है जो जाहिर में नजर आ रहा है। अगर असल देखना चाहते हो तो नजर उठाओ। अब सालेह बिन सईद ने जब नजर उठाई तो क्या देखता है कि इमाम जन्नत के एक बेहतरीन बाग में तशरीफ फरमा है, जहां बेहतरीन नहरें, शानदार फलदार दरख्त और बेशुमार किस्म की नेमतें मौजूद हैं। इमाम की खिदमत पर बेहतरीन हूरें मामूर की गई हैं। इमाम ने फरमाया, ये है वो जो तुम लोगों को नजर नहीं आता। नाजरीन, इस जगह पर कुछ दिन क़याम के बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को एक घर में नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आलम इस्लाम में अकूबत खानों और कैद खानों का रिवाज उमवियों ने और सेफ हाउसेस का रिवाज अब्बासियों ने शुरू किया। आप उस घर में तमाम उम्र नज़रबंद रहे और फिर उसी घर में आपकी शहादत के बाद आपको सुपुर्द खाक किया गया। इमाम हादी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का सामराए आला में मौजूदा रोज़ाए मुबारका असल में वही घर है कि जहां इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपनी सामरा में सारी ज़िंदगी गुजारी और फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपनी शहादत और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी गैबत तक क़याम पजीर रहे। नाजरीन, सामरा में इमाम को अपनी नज़रबंदी के अलावा कई मुहिम्मात का सामना था। अब्बासियों के दौरे हुकूमत में तरह तरह के अकायद और नज़रियात जन्म ले रहे थे। गाली मकतब फ़िक्र भी अपने अरूज पर था। फिर इमाम ही के दौर में खल्क़े कुरान यानी कुरान के मखलूक होने के नज़रिए का मुतवक्किल निहायत शद्दोमत से कायल था। इमाम अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ इन बातिल नज़रियात का रद्द किया बल्कि मुतवक्किल के दरबार में मुख्तलिफ अकायद व नज़रियात और अदियान व मज़ाहिब के उलमा और मुफक्किरीन से आपके कई मुनाजरे हुए, जिनमें आपने हर मकतब फ़िक्र के आलिम और मुफक्किर को शिकस्त फाश दी और मकतब तशय्यो और इस्लाम का झंडा बुलंद रखा। इन चैलेंजेस के साथ साथ इमाम की नज़र इमामत ये देख रही थी कि उनके फर्जंद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को गैबत इख्तियार करना पड़ेगी और मकतब इमामिया के वो आखिरी इमाम होंगे। खुदा उन्हें नामालूम और तवील मुद्दत तक गैबत में रखेगा। मकतब इमामत को कबूल करने में लोगों को उस वक्त तो सहूलत होती है कि जब इमाम नज़रों के सामने हाजिर हों, लेकिन इमाम मुंतज़िर जो लोगों की नज़रों के सामने ना हों कि इमामत पर लोगों को कायल करना और उनके अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज के मद्देनज़र इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने शीयत में सफ़ीर और वकला मुकर्रर करने के अमल को ना सिर्फ वसी किया बल्कि इंतज़ामी तौर पर उस मशीनरी को इंतहाई मजबूत किया। शियों के आपस में रवाबित और इमाम से रहनुमाई हासिल करने के निज़ाम को मौसर तौर पर तश्कील दिया। नाजरीन, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम असल में अपने पैरोकारों की तरबियत ऐसे खुतूत पर करना चाहते थे कि बेशक अगर इमाम गैबत में भी चला जाए तो भी रुश्द व हिदायत का दरवाज़ा बंद ना हो। इसीलिए इमाम ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खुसूसन इस्लामी रियासत के हर छोटे बड़े शहर में अपने काबिल एतमाद और भरोसे के हामिल शियों को वकील और सफ़ीर मुकर्रर किया, जो ना सिर्फ आम आवाम से इमाम का राब्ता बहाल करवाते बल्कि माले इमाम भी इकट्ठा करके इमाम तक पहुंचाते
اسی طرح اپنے مسئلے مسائل بھی انہی وکلاء اور سفیروں کے ذریعے سے امام سے دریافت کرتے۔ شیعت کے لیے عباسی خلفاء کا دور شدید دباؤ کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود عراق، یمن اور مصر اور دیگر ممالک کے شیعوں اور امام نقی علیہ السلام کے درمیان رابطہ برقرار تھا، اور آپ ادارہ وکالت اور خطوط کے توسط سے شیعوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ رسول جعفریان کے مطابق امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں قم ایرانی شیعوں کے اجتماع کا سب سے اہم مرکز تھا، اور اس شہر کے شیعوں اور ائمہ طاہرین کے درمیان مضبوط تعلقات تھے۔ محمد بن داؤد قمی اور محمد طلحہ قم اور اس کے آس پاس کے شہروں سے خمس اور عطیات امام تک پہنچاتے تھے، اور ان کے فقہی اور کلامی سوالات بھی آپ کو منتقل کرتے تھے۔ رسول جعفریان کے مطابق امام کے وکلاء خمس جمع کر کے امام کو بھیجنے کے علاوہ کلامی اور فقہی پیچیدگیاں اور مسائل حل کرنے میں تعمیری کردار ادا کرتے تھے، اور اپنے علاقوں میں اگلے امام کی امامت کے لیے ماحول سازی اور ذہن سازی کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے تھے۔ کتاب سازمان وکالت کے مؤلف محمد رضا جباری نے علی بن جعفر حمانی، ابو علی بن راشد اور حسن بن عبدربہ کو امام ہادی کے وکلاء میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح سید محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب الامام الہادی من المہد الی اللحد میں 346 افراد کو امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ ان 346 اصحاب میں سے ہی امام کے وکیل اور سفیر بھی تھے۔ رسول جعفریان کے مطابق امام ہادی علیہ السلام کے شناخت شدہ راویوں کی تعداد تقریباً 190 ہے، جن میں سے تقریباً 180 سے احادیث مختلف مصادر میں نقل ہوئی ہیں۔ شیخ طوسی کے رجال کے مطابق آپ سے احادیث نقل کرنے والوں کی تعداد 185 سے زیادہ ہے۔ اطاردی نے مسند الامام الہادی میں امام ہادی علیہ السلام کے راویوں کے عنوان سے 179 لوگوں کا نام ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان میں ثقہ، ضعیف، متروک اور مجہول سب شامل ہیں۔ اطاردی کے مطابق جن راویوں کا انہوں نے نام لیا ہے ان میں سے بعض شیخ طوسی کی رجال میں نہیں ہیں، اور بعض راویوں کا ذکر شیخ طوسی نے اپنے رجال میں کیا ہے لیکن اطاردی میں مذکور نہیں ہیں۔ یقیناً 200 کے قریب ان راویان حدیث میں سے اکثر کا شمار امام علی نقی علیہ السلام کے وکلاء اور سفراء میں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ امام کے پاس حاضر ہوتے تھے اور امام کے فرامین لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ عراق اور سامرا میں امام کا قائم کردہ سفارت اور وکالت کا یہ نظام نہایت کامیابی سے خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے اپنا کام کرتا رہا، گو کہ حکومت وقت اور متوکل کو کئی مرتبہ شک بھی گزرا، اور امام ہادی علیہ السلام کے گھر پر اس نے چھاپے بھی ڈلوائے، لیکن اللہ تعالی نے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے سلسلے میں قائم کیے گئے اس انتہائی اہم نظام کو قائم رکھنا تھا۔ اس لیے یہ نظام امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کے آخری دن تک نہایت کامیابی سے چلتا رہا، اور شیعوں کے اپنے امام سے رابطے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ امام نے اپنے شیعوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارت غدیریہ بھی تعلیم فرمائی ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ کو امام شناسی کا ایک کورس سمجھا جاتا ہے، جبکہ زیارت غدیریہ کا محور تولا و تبرہ ہے، اور اس کا مضمون امام علی علیہ السلام کے فضائل پر مشتمل ہے۔ ناظرین، شیخ مفید کے مطابق امام ہادی علیہ السلام نے سامرا میں 20 سال 9 ماہ قیام کرنے کے بعد 41 سال کی عمر میں 3 رجب سن 254 ہجری کو شہادت پائی۔ مسعودی کے مطابق امام حسن عسکری نے اپنے والد کے جنازے میں شرکت کی۔ جنازے کو موسیٰ بن بغا کے گھر کے سامنے راستے میں رکھا گیا، اور عباسی خلیفہ کے جنازے میں شرکت کرنے سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے والد کی میت پر نماز ادا کر لی۔ امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت امام حسن عسکری علیہ السلام کو منتقل ہوئی، اور 3 رجب 254 ہجری کو ان کا دور امامت شروع ہوا۔
امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی شہادت پر ایک مفصل ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، اس لیے آج کی ویڈیو میں موقع کی مناسبت سے صرف امام ہادی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے کچھ مخفی گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ امام کی شہادت کے واقعات سے آگاہی کے لیے آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔